السلام علیکم ناظرین۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کی چوٹی کے علمی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ ایک مبلغ، مترجم، شیخ الحدیث، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، ماہر اسلامی معاشیات، مفسر قرآن اور ایک پر اثر عالم دین اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ آج کی اس مختصر اور جامع معلوماتی ویڈیو میں ہم ان کی مکمل بائیوگرافی کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 27 اکتوبر 1943 کو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے دیوبند میں پیدا ہوئے۔ تقسیم بر صغیر پاک و ہند کے موقع پر آپ کا خاندان بھارت سے ہجرت کر پاکستان منتقل ہو گیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراچی میں قائم کردہ ادارے مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی، اور پھر اپنے والد محترم مفتی محمد شفیع عثمانی کی زیر نگرانی دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، اور بعد ازاں اسی ادارے سے تخصص فی الفقہ کیا، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے عربی ادب میں ماسٹرز اور کراچی یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ آپ نے کئی جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی، جن میں مفتی شفیع عثمانی، مولانا ادریس کاندھلوی اور مولانا یونس جونپوری سر فہرست ہیں۔ مفتی اعظم محمد تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ کا تصور اور بلا سود بینک کاری کے نظام کا ڈھانچہ پیش کیا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے میزان بینک کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے اسلامی بینکنگ سے متعلق عربی، اردو اور انگریزی میں کتابیں بھی لکھیں۔ اب آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی معاشیات پڑھاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ کے اصلاحی خطبات سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس علماء کی ٹیم کے اہم رکن بھی تھے جس نے 1970 کی دہائی میں سابق پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان قومی اسمبلی کی جانب سے احمدیوں کو کافر قرار دیا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اسلامی قوانین کی تشکیل میں معاونت کی۔ آپ جامعہ کراچی سے وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہی پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہوئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے جج بھی رہے۔ جب آپ نے بحیثیت جج سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس کی پابندی کا فیصلہ جاری کیا، تو 2002 میں اسی فیصلے کی بنیاد پر سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس اور پورا ڈھانچہ سود پر کھڑا ہو، تو مسلمان ممالک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ آپ نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینک کاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کی تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے تشکیل دیے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی کے ساتھ اپنایا گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تصانیف آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو کہ عالم اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں، جن میں آسان ترجمہ قرآن سب سے اہم تصنیف ہے، جو کہ اردو انگریزی زبان میں منظر عام پر موجود ہے۔ اللہ انہیں جزا دے۔ دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کے استاذ مفتی صہبان محمود نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں کئی اعزازات اور ایوارڈز سے نوازے گئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا، اور آپ دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ کو ان کی گاڑی پر فائر کیا گیا اور قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی صاحب محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی صاحب کو صحت کاملہ، عمر دراز
اور اپنی دین کی خدمت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر امت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، لائک کریے، کامنٹس کریے اور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔